أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم کالج کے تیار کردہ اس آن لائن لیکچر اسکیم کے سیشن 1 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیکچر بیسیکلی بایولوجی کا لیکچر ہے، بایولوجی پری 9th کلاس کا لیکچر میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں مہد شریف آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں، ڈیجیٹل میڈیم کے بارے میں، ڈیجیٹل ایجوکیشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا موجودہ دور میں ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک اور مؤثر ہتھیار ڈیجیٹل میڈیا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ در حقیقت ڈیجیٹل میڈیا سائنس کا ایسا لازوال کرشمہ ہے جس نے انسانوں کے اذہان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا سے بہرور ہونے کے لیے اپنی حواس خمسہ کو پوری توجہ اور آگہی کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیغام یا مواد جو میڈیم کے ذریعے ہم تک یا آپ تک پہنچایا جاتا ہے وہ ہمارے جسم و روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ اسی میڈیم کو لیتے ہوئے، اسی بنیاد کو رکھتے ہوئے سامنے القلم کالج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دور میں یہ جو ہمارے یہاں کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، ایک پینڈیمک سچویشن ہے، اس وجہ سے اکیڈمیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، اسکولز بند ہیں، تو ساری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، مفلوج ہو چکی ہیں، ایک جگہ پہ منجمد ہو چکی ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج نے یہ فیصلہ کیا، اس کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پیٹرن متعارف کروائیں، ایسا مینر ہم انٹروڈیوس کروائیں کہ جس کے ذریعے تمام جو طلباء ہیں وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں تاکہ ان کی پڑھائی میں کوئی خلل نہیں آئے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے پہلے آپ کے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، انگلش کا ہو چکا ہے، اردو کا ہو چکا ہے، اور پری 9th کا اب بایولوجی کا لیکچر میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ تو اسی کی مناسبت سے سب سے پہلے ہم بایولوجی کا انٹروڈکشن لیں گے کہ بایولوجی کتاب ہے کیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے، پیپر پیٹرن کے بعد ہم کتاب کے جتنے بھی کانٹینٹس ٹیبل ہیں یعنی کہ فہرست ہے، فہرست کی بات کریں گے، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج کا میرا لیکچر جو ہے اس کا اگر میں آپ کو 1 لائنر بتاؤں تو وہ ایک انٹروڈکشن ہے بک کا، بک اوور ویو آج انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے بیٹا بات کرتے ہیں بایولوجی کے انٹروڈکشن کی کہ بایولوجی ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے کہ بایولوجی از اے نیچرل سائنس دیٹ اسٹڈیز لائف اینڈ لیونگ آرگنزم، کہ بایولوجی ایک ایسی سائنس کا نام ہے، ایک ایسی قدرتی فطرتی سائنس کا نام ہے جس میں ہم 2 چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، یا تو لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جانداروں کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی آرگنزم، ایسے لوگ، ایسی چیزیں جس میں زندگی موجود ہو، لیونگ آرگنزم ہو، اس کو اسٹڈی کرنے کا نام کیا ہے؟ بایولوجی ہے۔ تو بایولوجی کی اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو بایولوجی 2 یونانی زبان کے الفاظ سے ماخوذ ہے، ایک کو بایوس کہتے ہیں، دوسرے کو لوگوس کہتے ہیں۔ بایوس کا لٹرلی میننگ دیکھیں اگر ہم تو وہ بنتا ہے لائف، یعنی کہ زندگی کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایوس کہتے ہیں، یعنی کہ بایوس بولیں گے ہم زندگی کو، اور لوگوس کا میننگ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سوچنا یا وجہ تلاش کرنا، یعنی کہ زندگی کے بارے میں سوچنا، زندگی کے بارے میں وجہ تلاش کرنا، زندگی کے بارے میں اپنی اسٹڈی کو کرنا، زندگی کے بارے میں اپنی ساری جو ہماری سرگرمیاں ہیں ان کو کرنا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بایولوجی بولیں گے۔ ٹھیک ہے، بایولوجی سمجھ آ گئی ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اب بایولوجی کے اوپر کہ بایولوجی ہے کیا۔ اس کی ایک کوٹیشن جیری ڈائمنڈ کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیری ڈائمنڈ بیسیکلی ایک
جغرافر تھا اور اس کی جو اسپیشیلٹی ہے اس نے سائنس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو اس کے حوالے سے اس نے بایولوجی کے بارے میں ایک لائن بولے. اس نے کہا کہ بایولوجی از اے سائنس, کہ بایولوجی بذات خود ایک سائنس کا نام ہے. ایولیوشن از دا کانسیپٹ, ایولیوشن اس کا نظریہ ہے, اور وہی نظریہ دیٹ میکس بایولوجی یونیک, بایولوجی کو منفرد بناتا ہے. بہت بڑی کوٹیشن انہوں نے بایولوجی کے بارے میں لکھی. نیکسٹ بیٹا ہم پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے جو لاہور بورڈ میں بایولوجی کا پیپر ہے وہ کس حوالے سے آتا ہے, کس پیٹرن کے تحت آتا ہے. اس میں ایم سی کیوز کتنے ہوتے ہیں, اس میں شارٹ کویسچنس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں, اس میں لانگ کویسچنس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں, ایم سی کیوز میں سے کتنے کی چوائس ہوتی ہے, شارٹ کویسچنس میں کتنے کی چوائس ہوتی ہے, لانگ کویسچن میں کتنے کی چوائس ہوتی ہے. آیا کہ دیکھنا ہے کہ کسی چیز میں چوائس ہے بھی کہ نہیں ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایم سی کیوز میں چوائس ہے کہ نہیں ہے دیکھنا ہے, تو ایم سی کیوز ہمارا پہلا کویسچن ہوتا ہے. 12 ایم سی کیوز ہوتے ہیں, کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, ایک کمپلسری کویسچن ہے, ہر کویسچن کمپلسری ہے کرنے والے کے لیے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سوچ کے گیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں کرنا تو اس کے لیے تو کوئی چیز بھی کمپلسری نہیں ہے, مگر کرنے والے حضرات کے لیے, احباب کے لیے, طلباء کے لیے 12 کے 12 ایم سی کیوز کیا ہیں, کمپلسری ہیں. نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہمارا جو ہوتا ہے وہ شارٹ کویسچنس کا پارٹ ہوتا ہے. 8 شارٹ کویسچنس ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں سے 5 کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. وہ 5 کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سے بھی رینڈملی آپ سلیکٹ کر لو 5 جو آپ کو زیادہ آسانی سے تیار ہو گئے ہیں یا آپ اس کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کرو گے, 5 کویسچنس کو اٹیمپٹ کر لو گے. سیم روٹین پہ تھرڈ کویسچن بھی آتا ہے, سیم مینرز کا ہوتا ہے کہ 8 شارٹ کویسچن ہوتے ہیں جس میں سے 5 کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگین آپ کوئی بھی 5 سوال اٹیمپٹ کر سکتے ہو. کویسچن نمبر 4 بھی شارٹ کویسچنس کا ہوتا ہے, 8 کویسچن ٹوٹل ہوتے ہیں, 5 کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا جو پیپر ہے وہ 42 مارکس کا ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو 15 سوال بنتے ہیں اور 30 نمبر بنتے ہیں, 12 ایم سی کیوز ہیں, تو 42 مارکس کا پیپر آپ لوگ اٹیمپٹ کر چکے ہو. مین کے 42 مارکس آپ کے آ گئے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لانگ کویسچنس کی طرف جاتے ہیں. لانگ کویسچنس میں 2 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں, کوئی سے بھی 2 سوال. اس میں کویسچن نمبر 5 ہے, کویسچن نمبر 6 ہے اور کویسچن نمبر 7 ہے. کویسچن نمبر 5 کی بات کریں تو ایک لانگ کویسچن اے اینڈ بی پارٹ کا ہوگا. ہمیں دونوں پارٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد ایک سوال ملے گا. مین کے ایک کویسچن کا آنسر ہوگا, اے کرو گے تو ہاف آنسر, بی اکیلا کرو گے تو ہاف آنسر. اے اینڈ بی کو کمپلیٹ کرو گے تو آپ کو کمپلیٹ مارکس ملیں گے, مین فل مارکس ملیں گے. 9 مارکس کا پیپر ہوگا تو آپ کو کمپلیٹ مارکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم چلتے ہیں. تو کویسچن نمبر 6 جو ہے وہ بھی لانگ کویسچن ہے, اے اینڈ بی پارٹ کا ہے. اس کو بھی اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہو, 5 اور 6 کو اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہو تو دونوں کے اے اور بی پارٹ دونوں کرنا ہوں گے. اگر آپ 6 7 کو کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آپ یہ 2 اٹیمپٹ کر سکتے ہو. اگر آپ 5 7 کو کرنا چاہ رہے ہو, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ 5 6 کو کرو, 6 7 کو کرو یا 5 7 کو کرو. کوئی سے بھی آپ 2 سوالوں کو اٹیمپٹ کرو گے تاکہ آپ کے 60 مارکس آ جائیں. یہاں تک ہمارے 60 مارکس آ گئے ہیں. 12 ایم سی کیوز ٹھیک ہو گئے ہیں, 15 شارٹ کویسچن ٹھیک ہو گئے ہیں, 2 لانگ کویسچن ٹھیک ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہم نے 60 مارکس گین کر لیے ہیں. نیکسٹ ہم اب چلتے ہیں اپنی ٹیبل آف کنٹینٹ کی طرف کہ آیا کہ ہماری کتاب میں کتنے چیپٹرز موجود ہیں, کتنے یونٹس موجود ہیں, ہر یونٹ کا نام کیا ہے اور اس میں موجود ڈیٹیل کیا ہے. یعنی کہ اس جو مثال کے طور پر ہمارے پاس پہلا چیپٹر ہے, یونٹ نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی. تو اس انٹروڈکشن میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہم بات کریں گے سائنس کے بارے میں, ہم بات کریں گے سائنس کے مختلف برانچز کے بارے میں, ہم بات کریں گے بایولوجی کے بارے میں, ہم بات کریں گے بایولوجی کی ڈویژنز کے بارے میں, ہم بات کریں گے بایولوجی کی برانچز کے بارے میں, ہم بات کریں گے بایولوجی کا ریلیشن شپ ٹو ادر سائنسز, ہم بات کریں گے کریئرز ان بایولوجی کے بارے میں,
ہم بات کریں گے قرآن اینڈ بایولوجی کی، ہم بات کریں گے مسلم سائنٹسٹ کی، ہم بات کریں گے لیولز آف آرگنائزیشن کی، ہم بات کریں گے سیلولر آرگنائزیشن کی، تو ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سائنس کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سائنس بیسیکلی ہے کیا۔ تو میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنی نگاہ دوڑائیں اس پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے، کائنات کا نظارہ کرنے کے لیے، تو ہمیں ہر چیز میں سائنس نظر آتی ہے۔ سائنس کا آغاز آج سے نہیں ہوا، سائنٹسٹ نے سائنس کا آغاز نہیں کیا، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیسے کیا؟ کہ جب اس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اگر سب سے بڑی بات ہم کریں کہ انسانوں کو تخلیق فرمایا، تو یہ بہت بڑا سائنس کا کرشمہ تھا۔ اگر ہم کسی اور مخلوق، اپنے اندازے سے میں بات کروں، اپنے حوالے سے بات کروں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میری طرح بات کرنے والی کوئی اور مخلوق موجود ہے۔ کوئی جانور ہے تو وہ میری طرح بات نہیں کرتا، کوئی پودا ہے تو وہ میری طرح بات نہیں کرتا۔ ہاں، ان کی اپنی لینگویج ضرور ہے، ہر اور لیونگ آرگنزم کی اپنی لینگویج ضرور ہے، وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری طرح بات کوئی نہیں کرتا، اور شاید ان کو لگتا ہو کہ ان کی طرح بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، ہم جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، ہم جو اپنی عرضی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سائنس کو سمجھیں کہ سائنس سائنٹسٹ سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلیں تو اس کا پائنیئر اسلام ہی ہے، ہر چیز کا پائنیئر اسلام ہے۔ سائنس کی بات کرو، بایولوجی کی بات کرو، فزکس کی بات کرو، کیمسٹری کی بات کرو، میتھمیٹکس کی بات کرو، تو یہ اس کا جو پائنیئر ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن پاک ہے۔ ہم قرآن پاک کو اگر اسٹڈی کریں تو اس میں ہمیں ہر چیز کا مطالعہ ملتا ہے، میتھمیٹکس کا مطالعہ بھی ملتا ہے، بایولوجی کا مطالعہ بھی ملتا ہے، اور دوسری جو سائنس کی برانچز ہیں ان کا مطالعہ بھی ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بایولوجی کے انٹروڈکشن میں وہ ڈسکس بھی کریں گے کہ سائنس نے دوسری برانچز کو کیوں بنایا۔ اس کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ بڑی بیش بہا معلومات ہو گئی تھی، کافی زیادہ معلومات ہو گئی تھی، بین الحدود سائنسز آ چکی تھیں، تو اس کے لیے پھر ضرورت پیش آئی کہ اس کو مختلف برانچز میں بیان کر دیا جائے۔ بایولوجی کی بات ہو تو سارے لیونگ آرگنزم کی اسٹڈی کو ہم بایولوجی میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیمسٹری کی بات ہو تو کیمیکل پروسیسز اور کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں اگر ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ فزکس کی بات ہو تو اس میں میٹر اینڈ انرجی کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ میتھمیٹکس کی بات ہو تو اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس جتنے بھی ہوتے ہیں ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ جغرافی کی بات ہو تو زمین کا مطالعہ جتنا بھی ہے، اسپیس کا، جیولوجیکل ٹائم کا مطالعہ جتنا بھی ہے، اس کو ہم جغرافی میں اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ اکنامکس کی بات ہو تو جتنی بھی معاشیات ہیں، جتنی بھی اکنامکس ہے، جتنی بھی ہماری لین دین کے معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے نفع نقصان کے معاملات ہیں، ان سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اکنامکس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کریں گے تو اس میں ڈیٹیل سے ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کرواؤں گا، میں آپ کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو یونٹ نمبر 2 ہے وہ ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم۔ اگر میں اس چیپٹر کو آج کے تناظر میں لے کے چلوں تو ایک بہت ہیوج چیپٹر بن جاتا ہے، بہت مزیدار چیپٹر بن جاتا ہے۔ کیسے کہ آج کل ہم سب جو نوع انسانی ہے وہ ایک بایولوجیکل پرابلم کو فیس کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام کرونا وائرس اس کا نام ہے، کہ کرونا وائرس ایک بایولوجیکل پرابلم ہے۔ آج کل ہر جاندار جو ہے، خصوصاً انسان اسپیشلٹی انسان میں ہے اس چیز کی کہ اس نے جو وائرس ہے وہ اٹیک کرتا ہے انسانوں پہ، تو وہ ایک لیونگ آرگنزم سے ریلیٹ کرتی ہے، تو ایک بایولوجیکل پرابلم ہے۔ اس کو سالو کرنے کے لیے پوری دنیا میں 8 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اس کی ویکسینیشن پہ کام ہو رہی ہے کہ آیا کہ اس کی ویکسین کو بنایا جائے، اور اس کے لیے جتنی بھی ایکسپیریمنٹیشنز ہوتی ہیں اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ کون سی ویکسین زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے ایک چیز کو جو پہلے سے ہمارے سامنے موجود تھی کلوروکوئین کے نام سے، جو ملیریا میں ہم استعمال کرتے تھے، اور ہمارا اتفاقی طور پہ سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم میں کیس اسٹڈی آئے گی، اس کیس اسٹڈی کا نام بھی ملیریا ہے، کہ ہم ایک ایگزامپل کو لیں گے بایولوجیکل پرابلم کی، اس میں ہم انشاءاللہ میں آپ کو کیس اسٹڈی وہ پڑھاؤں گا، بھی ساری بتاؤں گا کہ ملیریا آیا کہ ہے کیا۔ تو کلوروکوئین کو استعمال کیا جا رہا ہے
آیا کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم کیا کریں، مدافعت پیدا کریں، اور امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے، امیونٹی لیول کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو امیونٹی بوسٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارا فوڈ میٹیریل ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے. کہ بایولوجیکل پرابلم کو سالو کریں گے انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 2 میں. تھرڈ چیپٹر ہے بایو ڈائیورسٹی. کلاس 9 میں وہ چھوٹا سا چیپٹر دیا ہوا ہے، مگر اگر میں بایو ڈائیورسٹی کو بیان کروں تو شاید اس کے لیے ہمارے بہت سارے لیکچرز ہو جائے، ہمیں ٹائم بہت کم ملے گا، ٹھیک ہے، بایو ڈائیورسٹی کو بیان کرنے کے لیے. مگر اگر میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بایو ڈائیورسٹی ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے مورفمز کی بات کریں تو مورفم بہت کم ہے. انٹروڈکشن ٹو بایولوجی میں مورفم بہت زیادہ ہے، سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم میں مورفم بہت زیادہ ہے، بایو ڈائیورسٹی میں مورفم بہت کم ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ 12 مورفم اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر اس کی اتنی بڑی مینر ہے، اتنا بڑا اس کا مینر ہے کہ اگر میں اس کی مثال دوں کہ فرسٹ ایئر میں بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے 5 چیپٹرز ہیں، 5 کنگڈم بیان کیے جا رہے ہیں اور 5 چیپٹرز بنا دیے ہیں فرسٹ ایئر میں. اور 9th کلاس میں اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے، اور وہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس میں ہم نے 5 کنگڈم کو بڑا ہی مختصر انداز میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. یعنی کہ ڈیٹیل بیان نہیں کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرسٹ ایئر میں جب جاؤ گے تو وہاں پہ جا کے آپ 5 کنگڈمز کو پڑھو گے، 5 چیپٹرز کو پڑھو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ سمجھ آ جائے گی. مگر پھر بھی میں آپ کو بایو ڈائیورسٹی میں وہ ساری کنفیوژن کو کلیئر کر کے بھیجوں گا تاکہ فرسٹ ایئر میں جا کے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو. نیکسٹ بیٹا چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا سیلز اینڈ ٹیشوز. سیلز اینڈ ٹیشوز. سیلز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے بایولوجی میں. آیا کہ سیل ہے کیا؟ سیل بیٹا ہماری باڈی کا فنکشنل یونٹ ہے، اسٹرکچرل یونٹ ہے. یعنی کہ اگر میری پوری باڈی جو ہے وہ کس چیز سے مل کے بنی ہوئی ہے تو وہ سیل سے مل کے بنی ہوئی ہے. عمارت کس سے مل کے بنتی ہے؟ اینٹوں سے مل کے بنتی ہے، سیمنٹ سے مل کے بنتی ہے، ریت سے مل کے بنتی ہے، پانی سے مل کے بنتی ہے. تو اسی طرح میری باڈی سیل سے مل کے بنی ہوئی ہے، اور اس کو سہارا دیا ہے بونس نے، ٹیشوز نے، اور بہت ساری چیزوں نے. تو سیل ہمارا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نیکسٹ میں بات کروں ٹیشوز کی، تو انٹروڈکشن ٹو بایولوجی جو ہمارا پہلا یونٹ ہے اس میں ہم سیلز اینڈ ٹیشوز کے بارے میں لیولز آف آرگنائزیشن میں اسٹڈی بھی کریں گے. تو ٹیشوز ہمارے پاس ایک بینڈز کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریشے دار پٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہر آرگنزم میں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. مین کہ ہماری باڈی کا جو نروس سسٹم ہے اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ نروس ٹیشو کہلاتے ہیں. اگر میں پلانٹس کی بات کروں تو پلانٹس میں گلینڈیولر ٹیشوز ہوتے ہیں. گلینڈس کے جو ہماری باڈی میں بھی گلینڈس کے جو ٹیشوز ہیں وہ گلینڈیولر ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے. ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں، ایپیڈرمل ٹیشوز ہوتے ہیں، تو اسکیلیٹل مسلس کے ٹیشوز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 میں. چیپٹر نمبر 5 یونٹ نمبر 5 ہے سیل سائیکل. کہ سیل سائیکل کیا ہے؟ اگین سیل کی بات ہو رہی ہے، تو آیا کہ سیل جب وجود میں آتا ہے تو کس بنیاد سے شروع ہوتا ہے؟ میری باڈی ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کی باڈی میں بھی سیل موجود ہے، میری باڈی میں بھی سیل موجود ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تب ہم ایسے نہیں تھے. ہمارا جو آغاز ہے، نمو کا آغاز ہے، ڈیولپمنٹ کا آغاز جو ہے، وہ جتنے اب ہم موجود ہیں اتنے تب نہیں تھے، ٹھیک ہے. ہمارا 9 منتھ کا پیریڈ چلتا ہے، اس 9 منتھ کے پیریڈ میں ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ایمبریو بنتا ہے، سب سے پہلے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بعد پھر کہیں جا کے ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو کے بعد پھر جا کے ایک پورا لیونگ آرگنزم بن جاتا ہے جو بننا ہوتا ہے. مین کہ اگر ہمارا پیریڈ چل رہا ہے، ہمارا 9 منتھ کا ہوتا ہے، کچھ آرگنزم میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں کم ہوتے ہیں، کچھ آرگنزم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پورے لائف سائیکل میں صرف ایک دفعہ فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے ان میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو 9 منتھ کا پریگنینسی پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنزم کی برتھ ہو جاتی ہے، ایک بیبی کی برتھ ہو جاتی ہے. تو سیل سائیکل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے کہ آیا کہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ایک بیبی کی نمو کیسی ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے، اور سیل کا پورا سائیکل کیسے چلتا ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا بھی. اور جب سارے چیپٹرز کا انٹروڈکشن آج میں آپ کو دے رہا ہوں تو میں صرف اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کا پتہ چل جائے کہ اس میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. تو اس میں ہم 2 پروسیسز کو پڑھیں گے جو بڑے امپورٹنٹ پروسیس ہیں ہماری ریئل لائف میں بھی، کامن لائف میں بھی. مائٹوسس میوسس کا میں سمجھتا ہوں ایک بایولوجی کے ٹیچر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر انسان کو مائٹوسس میوسس کے پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے اس نے بایولوجی پڑھی ہے چاہے اس نے بایولوجی نہیں پڑھی. تو سیل سائیکل میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پھر اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں، اب نارمیلٹیز کو ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سیل سائیکل پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی بھرپور سمجھ آئے گی. یونٹ نمبر 6 ہے انزائم کے نام سے. اور اگین میں دوبارہ یہاں پہ بولوں گا کہ انزائم کے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں عام بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ ہم جس چیز کو کھا رہے ہیں، جس چیز کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں، اس میں انزائمیٹک ایکشن کتنے ہوتے ہیں، انزائم کا عمل کہاں تک ہے، انزائم کا دار و مدار کہاں تک ہے، انزائم کہاں کہاں ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. ہمارے کھانے سے لے کر ہر چیز میں انزائم ہمیں بڑے حوالے سے مدد دیتا ہے. کوئی چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی پروسیسز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں انزائمیٹک ایکشن بڑے ہوتے ہیں. تو خیر میں اپنی باڈی پہ ہی چلتا ہوں. تو ہماری باڈی میں کئی طرح کے انزائم موجود ہیں ہماری فوڈ مٹیریل کو ڈائجسٹ کروانے میں، اس کو ایملسیفائی کروانے میں، اس کو انجسٹ کروانے میں. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 6 میں ڈسکس کریں گے کئی حوالوں سے. باقی جہاں رہ چاہیے کہ وہ اگر ایک اور چیپٹر آئے گا اس میں ڈسکس ہو جائے گا. چیپٹر نمبر 7 ہمارے پاس بایو انرجیٹکس. انرجی ہم پڑھیں گے یا آپ لوگ پڑھتے ہو فزکس میں، مگر لیونگ آرگنزم کا بھی انرجی سے ایک تعلق ہے. یعنی کہ وہ انرجی کو ٹرانسفارمیٹ کرتی ہے ون فارم ٹو این ادر فارم. ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنے کے لیے جو انرجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کا ایک لا بھی پڑھا جاتا ہے، لا آف تھرموڈائنمکس کے نام سے. تو بایو انرجیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ انرجی کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اور بایو انرجیٹک بہت بڑا چیپٹر ہے. بایو انرجیٹک کی صرف ایک ڈیٹیل اگر ایک ٹاپک کو میں لے لوں نا، ATP کو لے لوں، ATP کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارا بہت سارے لیکچرز اس پہ ہو جائیں. جس طرح میں نے بایو ڈائیورسٹی میں بیان کیا، اسی طرح بایو انرجیٹک میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک ATP کے ٹاپک کو ہم لے لیں، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارا اتنا وقت گزر جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے. مگر ATP کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کے نام سے جو سیل انرجی کرنسی ہے، سیل کی جو انرجی کرنسی ہے، سیل کو انرجی جس شکل میں ملتی ہے، جس طرح ہمیں انرجی ملتی ہے پیسوں سے. ہم نے کسی چیز کو خریدنا ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے. اگر ہمیں اس چیز کے پیسے مل جائیں تو انرجی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ اب میں اس چیز کو حاصل کر لوں گا یا کر لوں گی. اسی طرح اب ATP ہمیں کرنسی دے رہی ہے انرجی کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ لو اس کی اماؤنٹ، اس کے پیسے، اس کی کرنسی. وہ کس شکل میں ہے؟ انرجی کی شکل میں. تو جب ہمیں انرجی مل جائے گی، ایک لیونگ آرگنزم کی بات ہو رہی ہے، تو اس ٹاپک کو ہم جس برانچ میں، جس فیلڈ میں، جس مینر میں اسٹڈی کریں گے اس کا نام کیا ہوگا؟ بایو انرجیٹکس کا نام ہوگا. کلیئر؟ یقیناً آپ سب لوگ 7 چیپٹرز کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے. اگر کسی کو ابھی بھی کنفیوژن ہو رہی ہے کسی چیپٹر کے بارے میں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے. یونٹ نمبر 8 نیوٹریشن. تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بعض حوالوں سے اس میں بڑی بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر بچوں کو کہ نیوٹریشن میں ہم غذا کو پڑھنے جا رہے ہیں، ساری غذا کاربوہائیڈریٹس کو پڑھیں گے، پروٹینز کو پڑھیں گے، فیٹس کو پڑھیں گے، لپڈس کو پڑھیں گے، نیوکلک ایسڈس کو پڑھیں گے، ڈائٹری فائبرز کو پڑھیں گے، ڈائجیشن کا پورا پروسیس ہے اس میں. تو اینڈ پہ جا کے بچوں کے تھوڑا سا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مگر شروع میں جب وہ مائکرو نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ فرٹیلائزرز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کا انٹرسٹ وہ لیک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جب اس کو بیان کروں گا تو آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انٹرسٹ کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے بھی کہ نیوٹریشن سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور آپ اس کو اچھے سے پڑھو گے بھی. نیکسٹ بیٹا
یونٹ نمبر 9 جو ہے، میں 8 کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ نیوٹریشن ایک چھوٹی اسٹڈی کا نام نہیں ہے. ایم بی بی ایس کے مقابلے میں جس طرح ایم بی بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، جو کہ جس کو ایم بی بی ایس کہتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیوٹریشن کی بھی ایک اسٹڈی کروائی جاتی ہے، اس کو DDNS بولتے ہیں، ڈاکٹر آف ڈائٹیٹکس اینڈ نیوٹریشنل سائنسز، یعنی کہ ماہر غذا اس کو بولا جاتا ہے. تو جو ماہر غذا ہوتا ہے اس کے پاس ہر ایک پوری کوانٹٹی ہوتی ہے، ڈائٹ پلان ہوتا ہے ہر شخص کا کہ اس بندے کو اتنی کاربوہائیڈریٹس چاہیے ہیں، اتنی پروٹین چاہیے ہے، اتنا لپڈ چاہیے، اتنے فیٹ چاہیے، اور اتنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر وٹامنز ہونے چاہیے، کون کون سی چیز میں وٹامن زیادہ ہے. تو ہر پلان کو لے کے، ڈائٹ پلان کو لے کے وہ اپنے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو نیوٹریشن کا یعنی کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹا فیکٹر نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کئی حوالوں سے اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. مگر پھر بھی اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ایک جنرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارا ایک ڈائٹ پلان بھی مرتب کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس بندے نے جس کو یہ بیماری موجود ہے، اس میں یہ اس بیماری سے لڑ رہا ہے، فیس کر رہا ہے، تو اس کو کون سی خوراک کھانی ہے. جس طرح اکثر اوقات ہماری عام زبان میں پرہیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو اس چیز سے پرہیز ہے، تو وہ ایک عام چیز ہے، ہم عام لفظوں میں استعمال کر دیتے ہیں کہ یہ اگر کسی کو کھانسی لگی ہوئی ہے تو اس کو چیزوں سے پرہیز کروایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہیں، ترش چیزیں نہیں کھانی ہیں، کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کروایا جاتا ہے. تو بیسیکلی میں جس چیز کی بات کروں وہ بھی یہی ہے. اگر میں ایک نیوٹریشنسٹ کے طور پہ بات کروں تو ہم ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز اتنی کھانی ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی چیز کھانی ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، مگر اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر فروٹ، پھل، اور ہمیں پھل سے بھی اسپیسیفک پھل سے منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھل آپ نے نہیں کھانا ہے، اس پھل سے زیادہ آپ کو یہ جو بیماری ہے یہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ہمیں فلاں چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز کو اتنا کھانا ہے، اس چیز کو اتنا کھانا ہے، یہ کم کھانا ہے، یہ زیادہ کھانا ہے، فلاں چیز کو نہیں کھانا ہے. تو اس کو ڈائٹ پلان کو ڈسکس کرتے ہیں نیوٹریشن میں ہم. اور جو اس کی اسٹڈی ہوتی ہے 5 ایئرس کی ڈگری پروگرام ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ پروگرام ہوتا ہے DDNS کے نام سے. تو اگر کوئی شخص ماہر غذا بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو جوائن کر لیتا ہے. نیکسٹ چیپٹر ہے یونٹ نمبر 9، لاسٹ ٹاپک ہمارا اس کتاب کا، ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ بیٹا یونٹ نمبر 14 ہے فرسٹ ایئر میں، اور یونٹ نمبر 9 ہے 9th کلاس میں. ٹرانسپورٹ بہت بڑا ہیوج ہے. ٹرانسپورٹ پلانٹس میں بھی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ لیونگ آرگنزم میں بھی ہوتا ہے، جتنے بھی زندہ اینیملز میں بھی ہوتا ہے. لیونگ آرگنزم تو پلانٹ بھی ہیں، پلانٹ میں بھی، اینیملز میں بھی، اور بہت سارے آرگنزم میں ٹرانسپورٹ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے؟ پودوں میں کیسے ہوتی ہے، جانوروں میں کیسی ہوتی ہے، دوسرے آرگنزم میں کیسے ہوتی ہے. تو اس پروسیس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم جو یونٹ پڑھیں گے، جو چیپٹر پڑھیں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ ٹرانسپورٹ ہوگا. تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ میں ہم ٹرانسپائریشن کا عمل پڑھیں گے کہ ٹرانسپائریشن کیا ہوتی ہے، کہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو ایک پلانٹ ہے وہ اپنے واٹر انٹیک کیسے کرتا ہے، فوڈ انٹیک کیسے کرتا ہے، اپنی فوڈ میٹیریل کو کیری کیسے کرتا ہے، واٹر مالیکولز کو کیری کیسے کرتا ہے. اس کے 2 ہم تھیوریز پڑھیں گے. کوہیرنٹ ٹینشن تھیوری ہوگی. کوہیرنٹ ٹینشن تھیوری کے حوالے سے کچھ اور تھیوریز بھی بیان پہلے کی جاتی تھیں کوہیرنٹ ٹینشن تھیوری سے پہلے. تو انشاءاللہ میں چیپٹر نمبر 9 میں آپ کو ان تھیوریز کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو اس کے بعد فوڈ مٹیریل کو انٹیک کرنے کے لیے پریشر فلو میکانزم ہوتا ہے. پریشر فلو میکانزم کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، سورس اینڈ سنک کے نام سے. تو انشاءاللہ
فوڈ مٹیریل کو انٹیک کرنے میں سورسنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. نیکسٹ ہمارے پاس پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی کتاب میں کہ انسان میں ٹرانسپورٹ کیسی ہوتی ہے, اس کے ٹرانسپورٹنگ مٹیریل بلڈ کو لیا جاتا ہے, بلڈ ٹرانسپورٹ کیسے کرتا ہے. ہمارے یہاں آج کے اگر میں حوالے سے بات کروں تو ایک چیز بڑی کامن ہے, وہ ہے پلازما. آیا کہ پلازما کیا ہے, جس کے بارے میں ہمارے ہاں میڈیا میں بھی یہ بات موجود ہے, جو ہم پرنٹ میڈیا میں بھی پڑھتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں سنتے ہیں, ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ بھی ہم سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں کہ آج کل ایک تحقیق بھی چل رہی ہے, ایک بہت اس پہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ جتنے بھی کرونا کے پیشنٹ ہیں وہ جب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پلازما کو لے کر ایک انفیکٹڈ پرسن میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور انجیکٹ کرنے کے بعد وہ پرسن بھی کیا ہو جاتا ہے, صحت یاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو پلازما کو بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جتنے بایولوجی کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر آج کل بہت سارے لوگ, جس طرح میں نے بایولوجیکل پرابلم کی بات کی کہ کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہوتی ہے, اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے, اس کے کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کے کتنے پروسیسز ہوتے ہیں. تو اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ان کا ہلکا پھلکا سا نالج بایولوجی کا ہونا چاہیے ہر بندے کو. پھر انشاءاللہ ہم اس میں ٹرانسپورٹ والے ٹاپک میں ہم بات کریں گے بلڈ کے بارے میں کہ بلڈ کتنی طرح کے ہوتے ہیں. 3 طرح کے میجر ہم پڑھتے ہیں, اس میں ریڈ بلڈ سیل ہیں, وائٹ بلڈ سیل ہیں, پلیٹلیٹس ہیں. تو پلیٹلیٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ڈینگی کی وبا آئی تھی تو اس دوران پلیٹلیٹس پہ بڑی بات ہونا شروع ہو گئی کہ پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک انسان کے پلیٹلیٹس کا ایشو بھی چل رہا تھا, تو اس کے حوالے سے یعنی کہ ہماری جو ریئل لائف ہوتی ہے, کامن لائف ہوتی ہے, ایک انسان جب میڈیم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, کسی بھی میڈیم کے ساتھ, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, یعنی کہ کسی بھی شکل میں میڈیم موجود ہے. میڈیم چھوٹا نہیں ہوتا, میڈیم بڑا ضروری ہے ہماری لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو تخلیق کیا, تو اس کے لیے اپنی چیز کو بیان کرنے کے لیے میڈیم ہونا ضروری تھا. اگر ہم اسپیسیفک پرسنز کی بات کریں, مثال کے طور پر پری 9th کو میرا یہ لیکچر جا رہا ہے, تو پری 9th ایک اسپیسیفک پرسنز ہیں, پری 9th کی کلاس جو ایک اسپیسیفک ہے, تو اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے آپ کو اس کالج کو, اس ادارے کو میڈیم کی ضرورت پیش آتی. ٹھیک ہے کہ ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے تو ہمیں میڈیم چاہیے کہ اس طرح سے ہم اپنی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں, اگلے جگہ پہنچا سکتے ہیں. ایک میڈیم چاہیے ہمیں, تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم ایک جنرل لائف میں بات کریں تو ایک ایسی چیز جو اچھی ہو, جس میں دم ہو, جس میں تھوڑا سا بھی اگر اس میں کوئی تڑکا لگا دے اچھی بات کا, تو اس کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پہنچ جاتی ہے اس شخص کے پاس جس کے لیے وہ بولی گئی ہے. تو اس کے لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک اسپیسیفک پورشن کی بات ہو رہی ہے کہ پری 9th کے کلاس کو پہنچانا ہے, تو اس کے لیے میڈیم کی ضرورت پیش آتی ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہمارے یہاں جب ہم میڈیا سے نبرد آزما ہوتے ہیں, میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بیان کی جانے والی کئی ٹیکنیکس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا, تو اس ٹیکنیک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے بایولوجی نہیں پڑھی تو اس کے سامنے اگر پلیٹلیٹس کی بات ہو رہی ہے, اس کے سامنے اگر ایریتھروسائٹ کی بات ہو رہی ہے, تھرومبوسائٹ کی بات ہو رہی ہے, لیوکوسائٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کے سامنے پلازما کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو پتہ ہو کہ پلازما کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی پتا تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح ریسنٹلی پلازما کے بارے میں پتا چلا کہ ڈاکٹر طاہر شمسی نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ کیا کرو کہ جو ایک انفیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں کرونا وائرس کا, اس کا پلازما لے کر اگلا جو ایک انفیکٹڈ پرسن سے جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, اس کا پلازما لے کر اس کو ایک انفیکٹڈ پرسن جو ابھی صحت یاب نہیں ہوا اس میں انجیکٹ کرو گے, تو اس دوران کیا ہوگا, اس کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جائیں گی. اینٹی باڈیز کو بھی ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جائیں گی تو وہ اس بیماری کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے گا وہ بندہ. ٹھیک ہے, انٹرنلی, ایکسٹرنلی لڑنا نہیں شروع ہو جائے گا, انٹرنلی اس کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ٹرانسپورٹ والے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو بایولوجی ہماری لائف میں بہت ضروری ہے.
پڑھنے کے حوالے سے بھی, پڑھانے کے حوالے سے بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہے کہ ہماری اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں, ہم اپنی باڈی کو سامنے رکھتے ہیں, اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ آرگنس ہوتے ہیں, اور ان آرگنس کا کیا کیا کام ہے ہماری باڈی میں, کہ اگر جس طرح ہمیں ٹیسٹ بڈز اللہ نے دیے ہوئے, اگر اللہ ہم سے یہی چھین لے خدا نہ خواستہ, چھوٹی سی چیز ہے ٹیسٹ بڈ, کہ چکھنے کا جو معیار ہے وہ ختم ہو جائے اگر ہم سے خدا نہ خواستہ کسی بھی انسان سے, تو وہ دنیا جہاں کے کسی بھی برانڈ کا کھانا کھا لے, کسی بھی بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلا جائے, ریسٹورنٹ میں چلا جائے, اسے کسی چیز کا ذائقہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹیسٹ برڈز ہی ختم ہو گئے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اس میں نمک بھی ہے کہ نہیں ہے, اس میں کوئی اور دوسرا میٹیریل بھی, مسالے جات بھی اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے, اس کو ہر چیز ویسی لگے گی جیسی, یعنی کہ پانی پیے گا, کچھ کھائے گا تو لگے گا ساری چیزیں ایک جیسی ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے, اس رب جلیل نے ہمیں ساری وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہوئی ہے, سننے کے لیے ہمیں کان دیے ہوئے ہیں, چکھنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ بڈز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی ہیں. آنکھوں کا تعلق صرف دیکھنے سے ہی نہیں ہوتا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ ہم آنکھوں سے اور بھی کام لے سکتے ہیں, ایک پازیٹیو وے میں, اور ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ایک روحانیت اعتبار سے بھی آنکھوں کا بڑا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گا وہ بھی آپ کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگر ہم نے سونگنا ہے تو ہمیں ناک دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ہمارے انٹرنل باڈی کے اندر بڑے ویژرل آرگنس موجود ہیں, ہارٹ موجود ہے جو دھڑکتا رہتا ہے, جب تک دھڑکتا ہے تب تک زندگی ہے, نہیں دھڑکے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہماری باڈی کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ایک حوالے سے آج کے دور کے پھر ریلیٹ کروں گا, پھیپھڑے. پھیپھڑوں کو ہم ڈسکس کریں گے کلاس 10 میں جا کے, مگر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے لنگس ہیں, پھیپھڑے جو ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ جو آر بی سیز ہوتی ہیں, میں آر بی سیز کے بارے میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ سیل کیری کرتے ہیں ایک پروٹین کو, اس پروٹین کا نام ہیموگلوبن ہوتا ہے. ہیموگلوبن آکسیجن کیرنگ پروٹین ہے, آکسیجن کو کیری کرتی ہے. اگر وہ بائنڈ نہیں ہو پاتی, آکسیجن بائنڈ نہیں ہو پاتی, تو ہمیں سانس اچھی طریقے سے نہیں آتا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو سانس اچھی طریقے سے نہیں آ رہا ہے. تو یہ چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ آکسیجن پروٹین کیری نہیں ہو پا رہی ہے, بائنڈ نہیں ہو پا رہی ہے, تو اس دوران پھر اس کے جو جسم کے جتنے بھی آرگنز ہوتی ہیں, جتنی بھی جگہ ہوتی ہیں, وہاں تک آکسیجن پہنچ نہیں پاتی ہے. جب پہنچتی نہیں ہے تو اس دوران پھر ہمیں سانس لینے میں اور کام کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے. پھر ٹرانسپورٹ میں ہم بلڈ کے گروپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ بلڈ کا گروپ کیا ہے, اس میں اے بی او بلڈ گروپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, آر ایچ فیکٹر کو ڈسکس کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے, بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اس چیپٹر کا. پھر اس کے بعد ہم اس میں ہارٹ کو پڑھیں گے, ہارٹ کے بعد اس میں ایک بلڈ ویسلز کا ٹاپک آئے گا, بلڈ ویسلز کو ڈسکس کریں گے. پھر اس میں کچھ بلڈ کے بارے میں ڈیزیز ہوں گی, ان ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے. تو اس کے بارے میں ایک انڈورسمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹا اگر آپ صاحب خون ہو, مین کہ بالغ شخص ہو, خون کو ڈونیٹ کر سکتے ہو, بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہو, خون عطیہ کر سکتے ہو, اپنے جسم کی زکوٰۃ نکال سکتے ہو, تو آپ ایک ایسا کام کرو. کہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ ان لوگوں کو بلڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس دوران, ہر دوران نہیں کہ اس بیماری میں بلکہ ہر عرصہ میں انہیں وقتاً فوقتاً بلڈ لگتا رہتا ہے, انہیں خون کا عطیہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے, ہم آگے بڑھیں اور ان لوگوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ دیں, اپنے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی نکالیں. مالی زکوٰۃ تو الحمدللہ ہم سب لوگ نکالتے ہیں, مگر جسمانی زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے, صدقہ خیرات اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. تو ٹرانسپورٹ میں سے آگے بلڈ گروپ کو بھی, بلڈس کو بھی پڑھیں گے, بلڈ ویسل کو بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے, وہاں پہ ہمارا اگین ڈیزیزز کے حوالے سے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے حوالے سے. تو وہاں پہ جا کے ہم دل کی بیماریاں بھی پڑھیں گے کہ دل کی بیماریاں لاحق کیوں ہو جاتی ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹاپک یہ چلے گا. 9 چیپٹر میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں, 9 یونٹس تھے, اور ان کے بارے میں ہلکا پھلکا سا میں نے انٹروڈکشن دے دیا. باقی جیسے ہی چیپٹر سٹارٹ کروں گا, میں ٹاپک سٹارٹ کروں گا تو ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی جس لیول پہ آپ موجود ہو, اس لیول پہ موجود ہر چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا, اور کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی
ہاں نیٹ سرچ ضرور کرواؤں گا, آپ گوگل سرچ بھی کیا کرو گے ساتھ ساتھ میرے, مگر کوئی ایسا ٹاپک جو آپ کو لگے گا کہ میں نے اگر بایولوجی پڑھی ہے اور بایولوجی میں مجھے فلاں ٹاپک نہیں بتایا گیا تو ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک زاویہ, ایک ہر تناظر میں, ہر اسپیکٹ میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے 9 چیپٹر تھے, اور آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور اس لیکچر کو سنا. تو اگر کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی کوئری ہے, کوئی کوشچن ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہو, مجھے میل کر سکتے ہو, میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہو, القلم کی ویب سائٹ پہ رابطہ کر سکتے ہو. اور ایک اور انڈورسمنٹ ہے کہ القلم کا ڈیجیٹل ایجوکیشن کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک بھی کیجیے گا, تاکہ جتنی بھی نئی سے نئی ہماری ویڈیوز ہوں گی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اور دوسرے سوشل ایشوز کے حوالے سے اور موٹیویشنل لیکچرز کے حوالے سے, موٹیویشنل ویڈیوز کے حوالے سے, بچے کو سمجھانے کے حوالے سے, پیرنٹنگ گائیڈ کے حوالے سے, یعنی کہ جتنی بھی ہمارے سوشل ایشوز ہوتی ہیں, سوشل لیول پہ جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ہماری, اس سے نبرد آزما کیسے ہوا جاتا ہے, ان سب چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بتدریج سلسلہ وار ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے. القلم ڈیجیٹل ایجوکیشن جیسے ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لکھو گے میرے لیکچر سننے کے بعد, تو اس کو سبسکرائب بھی کرنا, بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کرنا, کلک بھی کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے, جیسے میری ویڈیوز آتی رہیں اور ٹیچرز کی ویڈیوز آتی رہیں اور دوسرے لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو سبسکرائب ضرور کرو گے. اور لاسٹ پہ ایک انڈورسمنٹ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا آگے بڑھو. اس کائنات میں ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ صرف پڑھنا یا پڑھانا نہیں ہے, صرف ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم پڑھتے ہوئے, پڑھاتے ہوئے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے ہم ایسے حوالے سے ضرور اپنی خدمات کو پیش کریں کہ جو کسی کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں. صدقہ جاریہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے, اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی 3 چیزیں بقایا رہتی ہیں, اس میں سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے. ہم اس کائنات میں, اس دنیا میں ایک ایسا کام کر جائیں کہ جس کے بعد ہمیں ہمارے لیے وہ ثواب دیتا رہے, اس دنیا میں ثواب دیتا رہے. یعنی کہ ہم اس دنیا میں تو موجود نہ ہوں مگر ہماری جو چیزیں ہیں, ہمارا جو ثواب ہے وہ یہاں پہ چلتا رہے, لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے, علم کی شکل میں ہے, کسی اور صدقے کی شکل میں ہے, ہم نے کسی کی کوئی مدد کی وہ اسے فائدہ اٹھا رہے تو اس شکل میں ہے. تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے, اور جتنی بھی نیک خواہشات ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ.